تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی درود محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد سب سے پہلے شہدائے گلگت بلتستان کراچی کوئٹہ علی پور سب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد خدا سب شہداء اعلی علم میں جگہ عطا فرمائے اس ماں کو صبر عطا فرمائے جس کے تینوں بیٹے پرچم عباس کی حفاظت میں شریک ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذي لا يدركه بؤس الهمم ولا يناله غوث الفتن الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق لولا فاطمة لما خلقت ما صلى اللہم صلی علی محمد وآل محمد بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی تفسیر کے بغیر کسی تعبیر کے میرا پہلا لفظ جس کی تسبیح کے دانے بندے کو اللہ سے مشورے کے قابل بنا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں توجہ ایسا میں جگہ کے پڑھنے کا آگے نہیں بدون کی مجلس میں جس کا مقدر جاگا ہو وہ سوتا نہیں ہے طالب علمانہ گفتگو ہے عالمانہ دعویٰ نہیں لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تناظر ہے تسبیح استخارہ تسبیح پہ ہوتا ہے استخارے کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ کرنا جس کی تسبیح کے دانے گنہگار بندے کو اس قابل بنا دے کہ وہ اللہ سے مشورہ کرے اسے فاطمہ ابھی بھی کچھ بندے پریشان ہیں جس کے دروازے پہ سلطان الانبیاء کو اجازت طلب کرنا پڑے اسے فاطمہ کہتے ہیں ابھی بھی کچھ گھبرائے ہوئے ہیں جس کے دروازے پہ پطرس کو پر ملے اسے فاطمہ کہتے ہیں جس کے کوثر نامی کو اپنے مصطفیٰ و علی کی گھٹیاں لگے اسے فاطمہ کہتے ہیں توجہ ایسا نہیں نگرانی کرتا نبی کریم نے فرمایا شادی کرو تاکہ تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے جو کل ایمان کے ایمان کی محافظ ہو اسے فاطمہ مولا آپ کے سلامت رکھے بیٹی رحمت ہوتی ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے اسے فاطمہ جو قرآن سے بہتر ہو جو نبوت سے بڑھ کے ہو جو رسالت سے اعلیٰ ہو جو کعبے سے پاک ہو اسے بھائی جس کے در سے پتروس کو پر ملے اسے
ہوا کرتی ہے جو جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ قرآن سے بہتر، نبوت سے اعلیٰ، رسالت سے بڑھ کعبے سے پاک. قرآن سے بہتر، نبوت سے اعلیٰ، رسالت سے بڑھ کر کعبے سے پاک. جو پریشان ہو گئے ہیں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بھائی کعبے سے کیسے زیادہ پاک ہو گئی؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کعبہ زیادہ پاک ہے یا فاطمہ زیادہ پاک ہے؟ ذات لم یزل گفتگو کر رہی ہے ذات ابراہیم سے. ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھ. اب کعبہ کتنا پاک ہوا جتنی ابراہیم کی طاقت. کعبہ کتنا پاک ہوا جتنی ابراہیم کی طاقت. ادھر پنجن چادر کے نیچے آئے یا اللہ نے فرمایا انما یعید اللہ لیعذب انتم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت محمد اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہیں پاک رکھے. جو سبب تخلیق مصطفیٰ جو سبب تخلیق مصطفیٰ بھائی مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتے. یہ بار و شجر نہ ہوتے، لوح و کرسی نہ ہوتے، جبرائیل و میکائیل نہ ہوتے. اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ لولا لما خلقتم الفلق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بنا. نبی کریم مسکرائے یا آواز قدرت آئی مصطفیٰ لولا علی لما خلقتکم، اگر میں علی کو نہ بناتا تو آپ کو بھی نہ بناتا. مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، علی نہ ہوتے تو مصطفیٰ نہ ہوتے. دونوں مسکرائے. توجہ ہے سامنے میرا دونوں مسکرائے. علی مسکرائے کہ کائنات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، مصطفیٰ مسکرائے کہ میں اپنے بھائی علی کی وجہ سے. یا بھی مسکرا رہے تھے کہ آواز قدرت آئی لولا فاطمہ لما خلقتکم، اگر میں فاطمہ کو نہ بناتا نہ مصطفیٰ کو بنانا ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اللہ نے فاطمہ کو بطول بنایا. بطول کوئی لقب نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی کنیت. اللہ نے سیدہ کو بطول بنایا. بھائی بیٹی میری ہو یا صحابی کی، پورا 1 مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا، مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا. بیوی میری ہو یا صحابی رسول، فطرت کا ایک قانون اسے ایسا دیکھنا پڑتا ہے کہ پورا 1 مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا، مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا. اللہ فرماتا ہے خبردار میرا نام اپنی زبان سے مت لانا، خبردار میرے قرآن کو مت چھونا، خبردار میرے نبی کو اپنا شوہر سمجھ کے اس کا نام نہ لینے لگ جانا. ابھی تم اس حالت میں نہیں ہو کہ میرے نبی کا نام اپنی زبان پہ لاؤ. جن بیویوں کو قرآن تلاوت سے روکے، مصلی عبادت سے روکے، وہ اور ہوتی ہیں، اور ہوتی ہیں. پورا مہینہ پورا سال نہ قرآن تلاوت سے روکے نہ مصلی عبادت سے روکے.
سیدہ کی پوری زندگی کے 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی جس پہ عبادت ساکت نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ ام المومنین سے پوچھ لے، مومنوں کی ماں، زوجہ رسول، کیوں ان سے رسول کے صحابہ نے پوچھا، غلط لڑوں سے بات نہ، صحابیوں نے کہا اماں بی بی فاطمہ کیسے تھی؟ کہا معقول فی حقها ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں اس بی بی کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہوں جس کی نماز ظہر کے بعد گود میں حسن آیا، حسن کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سیدہ کی گود میں جناب حسن آئے، نماز ظہر کے بعد نماز عصر کے بعد سیدہ مصلی پہ تھی۔ بھئی بطول کسے کہہ رہے ہیں؟ روزے کی حالت میں بیٹے کی ولادت ہو، نہ روزہ ٹوٹا نہ روزہ چھوٹا۔ ذات سیدہ طاہرہ صدیقہ بلند تر سلوات۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفن کوئی نہ تھا، پوری توجہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفن کوئی نہ تھا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہمسر کوئی نہ تھا۔ بھائی میں نے تو قرآن میں پڑھا تھا کفو بناہت، اس کا کفو کوئی نہیں ہے، اللہ کا کفو کوئی نہیں ہے، رسول فرما رہے ہیں فاطمہ کا کفو کوئی نہیں تھا اگر علی نہ ہوتے۔ اس لیے علی کا شکریہ ادا کیا کرو، اگر علی نہ ہوتے تو آسمان پہ اللہ لا شریک تھا، زمین پہ فاطمہ کوئی جتنی جناب سیدہ سے محبت کرے اتنا محبت ہوگا، کوئی کتنی سیدہ سے محبت کرے اتنا محبت، جتنا ان کے دشمنوں سے نرمی رکھے اتنا نافرمان۔ جو سیدہ سے محبت کا اظہار کرے سمجھ لو مومن ہے، جو دشمنوں میں کے لیے نرمی کا اظہار کرے سبب لو نجس ہے۔ توجہ ہے سامنے دیکھ رہا، جناب سیدہ مولا علی عظمت میں برابر، معرفت میں بھی برابر، عبادت میں بھی برابر، حتیٰ کہ دشمنی میں بھی برابر۔ جتنی دشمنی لوگوں نے علی سے کی اتنی دشمنی لوگوں نے فاطمہ سے کی۔ کیوں؟ مولوی سے پوچھو تو کہتا ہے رسول اللہ کی 4 بیٹیاں، بھائی 5 کیوں نہ تھی جتنے علی کے مقابلے میں لائے؟ بھائی جتنے علی کے مقابلے میں لائے اتنے فاطمہ کے مقابلے میں بھی لے آئے۔ پھر کہتا ہے نبی کی 4 بیٹیاں، یہ 5ویں جماعت میں بھی ایک سوال پڑا ہوگا، سبھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، کہ ایک سوال ملتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی سیدہ زہرا کو جہیز میں کیا دیا؟ اللہم صلی اللہ، اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا؟ بھائی بیٹیاں 4 بتاتے ہو، جہیز صرف ایک کا، یا تو یہ کہو کہ ان کی شادیوں کے وقت جہیز آرڈیننس نافذ ہو گیا تھا، جب آرڈیننس نہیں تھا تو پھر بتاؤ نا ان کا جہیز کیوں نہیں بتاتے؟ اور جب جہیز مولوی بتاتا ہے تو اپنے خون کی منافقت بھی دکھاتا ہے۔ ایک لکڑی کا پیالہ تھا، 2 مٹی کے مٹکے تھے، ایک چٹائی تھی، کھجوروں کے پتوں کا بنا ہوا تکیا تھا۔ ارے تو کمائی کیسے بطول ان کا جہیز بتائے گا محمد جیسے سردار کی بیٹی کا؟ اللہ نے منع کیا ہے، خبردار میرے نبی کے گھر کے بربروں کی طرف نگاہ مت کرنا۔ توجہ ایسا میں ہی نگرانی کا، پھر تیری ضرورت کیسے ہوئی تو بطول کا جہیز بتا
18 سال میں امت نے ایسے درد دیے کہ فاطمہ ضعیف ہو گئی. عزاداروں، دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں جس کے مسائل میں لوگ روتے ہیں اس کا نام ہے علی اکبر. کیوں؟ کیونکہ کربلا میں حسین کا اکبر 18 سال کا تھا. مدینہ میں محمد کی بیٹی 18 سال کی تھی. آستینوں کے بٹن کھول دو، بازو میں الٹ پتہ چلے زہرا کے کرسے میں رونے آئے. شرم کر کے نہیں رونا، جو رونے کے لیے آئے ہوئے ضرور ماتم کر کے دو لفظ سنو. ایک جنازہ جا رہا ہو نا، ہزاروں کا مجمع ہو، اس میں سبھی رو نہیں رہے ہوتے. کوئی منہ چھٹ رہا ہوتا ہے، کوئی تصویریں کھنچوا رہا ہوتا ہے، کوئی 4 یا 5 ہوتے ہیں جنہیں دنیا کا خبر کوئی نہیں ہوتی، تھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں. دیکھنے والوں کو پوچھنا پڑ جاتا ہے کہ مرنے والے کا لفظہ کیا تھا. آج حسین کو اس کی اجڑی ماں کا ایسا فرصہ دو کہ فرشتوں کو پوچھنا پڑ جائے یہ سیدہ کے لگتے کیا ہے. علی اکبر کو کربلا میں پرچی لگی، بال سفید نہیں ہوئے. علی اکبر کو کربلا میں پرچی لگی،